ہم مراد لیتے ہیں قضایا کلیہ سے المذکورۃ جس کا ذکر کیا گیا ہے ما قبل کے اندر، یعنی قاعدے کا معنی کیا لیا؟ قضایا کلیہ ما قبل میں گزرا نا جی. اصول الفقہ العلم بالقواعد التي وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد. علم اصول فقہ کا یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ علم بالقواعد کا نام ہے. علم بالقواعد کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں علم بالقضایا الکلیہ جی، یعنی قضایا کلیہ کو جاننا. جی کہتے ہیں قضایا کلیہ جو ہوتے ہیں توجہ کرنا جی، وہ قضیے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کل کا لفظ ہوتا ہے. کیا؟ جی کل کا لفظ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہے منطق کے اندر کہ ایک موجبہ کلیہ ہوتا ہے، ایک موجبہ جزیہ ہوتا ہے. جی، ایک سالبہ کلیہ ہوتا ہے اور ایک سالبہ جزیہ ہوتا ہے. تو ہر ایک کو سور سے پہچانا جاتا ہے، علامت سے پہچانا جاتا ہے. لفظ کل یہ سور ہے موجبہ کلیہ کا، اور لفظ بعض یہ سور ہے موجبہ جزیہ کا، اور لا شے کا لفظ یہ سور ہے سالبہ کلیہ کا، اور لیسا بعض یہ سور ہے سالبہ جزیہ کا. تو جو قضیہ کلیہ ہوگا منطق کا اس میں کون سا لفظ ہوگا؟ کل کا لفظ موجبہ کے اندر. صحیح ہے جی. اور جو سالبہ ہوگا اس میں لا شے کا لفظ ہوگا. صحیح جی. تو کہتا ہے کہ ہم مراد لیتے ہیں قضایا کلیہ سے وہ قضایا کلیہ جن کا ذکر ہوا ہے ما قبل میں. ما وہ قضایا کلیہ یکون احدى مقدمتي الدلیل علی مسائل الفقہ کہ جن میں سے ایک مقدمہ جو ہے وہ دلیل ہو مسائل فقہ کے اوپر. ایک مقدمہ دلیل ہو مسائل فقہ کے اوپر. بات سمجھ میں؟ جی. یعنی مثلاً کی بات جب ہم کسی مسئلے کو قیاس کے ذریعے ثابت کریں، قیاس منطقی جی صغرا بنائیں جی، پھر کبرا بنائیں، جب نتیجہ نکالیں جی. آگے مثال دے رہے ہیں. تو اس صغرا اور کبرا کے اندر ایک مقدمہ جی. وہ دلیل ہوگی مسائل فقہ کی جی. اور اسی ایک مقدمے کے اوپر جو کہ کبرا ہوگا صغرا نا جو کہ کیا ہوگا؟ کبرا ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اس پر دار و مدار ہوگا. جی. اور یہی کبرا جو ہے وہ قضیہ کلیہ ہے جی. جو کہ موضوع ہے کس چیز کا؟ اصول فقہ کا، جی. جس کو اصول فقہ کہتے ہیں. نہیں سمجھ گئے. علامہ تفتازانی کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کبرا ہی ہو، صرف کبرا سے نہیں ہوگی بات، صغرا کبرا دونوں، لیکن البتہ کبرا جو ہے اس کی مرکزیت ہوگی. جی. کبرا کی اہمیت ہے. یعنی سب ورنہ قیاس جو ہے اس کے لیے تو ایک مقدمہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. کتنے مقدمے چاہیے ہوتے ہیں؟ دو مقدمے، صغرا اور کبرا دونوں چاہیے. کیونکہ جو صغرا اور کبرا کا نتیجہ ہم نکالتے ہیں تو صغرا سے بھی کچھ اقتباس کرتے ہیں اور کبرا سے بھی کچھ اقتباس کرتے ہیں. سمجھے نا؟ دونوں سے مل کر. البتہ اصل جو ہے وہ کبرا ہی ہوگا، جیسا کہ آگے مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ جو نتیجہ ہوتا ہے اس میں ایک اصغر ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ اکبر ہوتا ہے. اصغر آتا ہے قیاس کے صغرا سے جی، اور اکبر آتا ہے قیاس کے کبرا سے. صحیح. جی. حد اوسط کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ گرانا پڑتا ہے. شکل ثانی ثالث رابع کو لوٹانا پڑتا ہے شکل اول کے لیے کی طرف، تاکہ نتیجہ نکالنا بالکل کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے. شکل اول کے اندر جو ہے وہ حد اوسط صغرا کے اندر محمول ہوتا ہے اور کبرا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے. اور اس کا عکس ہے شکل رابع. اس کا عکس کیا ہے؟ شکل رابع. شکل رابع کے اندر حد اوسط صغرا کے اندر موضوع ہوتا ہے اور کبرا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے. سمجھے؟
جب ہم شکل رابع کو شکل اول کی طرف لوٹائیں گے تو دونوں قضیوں کا کیا کر دیں گے؟ عکس کر دیں گے. موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کی جگہ پر رکھ دیں گے. مع بقاء الایجاب والسلب والصدق والکذب. یہ خیال رکھیں کہ موجبہ رہے، سالبہ ہی رہے، سچا قضیہ سچا رہے، جھوٹا جھوٹا رہے. یہاں تو سچا جھوٹا نہیں ہوتا، سچے ہی ہوتا ہے، سمجھے نا؟ وہ منطقی ہو. آیا مسئلہ؟ شکل اول اس طرح ہوتی ہے اور شکل رابع اس کے بالکل کیا ہوتی ہے؟ سمجھے؟ شکل ثانی اور ثالث تو بالکل آسان ہے کہ دونوں جگہ پر حد اوسط کیا ہوتا ہے؟ محمول ہوتا ہے، تو وہ شکل ثانی ہے. دونوں جگہ موضوع ہو تو شکل ثالث. بات سمجھ میں؟ تو خلاصہ کلام دو لفظوں میں یہی ہے کہ ہم نے جو کہا کہ قاعدے سے مراد کیا ہے؟ قضایا کلیہ ہے. سمجھے نا؟ کہ اصول فقہ نام ہے قاعدے کا، یعنی کس چیز کا؟ قضایا کلیہ کا. اصول فقہ نام ہے کہتے ہیں کبرا کا. کیا؟ قیاس کا جو مادہ ہوتا ہے اس میں ایک صغرا ہوتا ہے، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ سمجھے؟ جو کبرا ہوگا وہی اصل ہے کس کی؟ علم اصول فقہ. اذا استدللتا، یعنی جب تم استدلال کرو علی حکم مسائل الفقہ، فقہ کے مسائل کے حکم پر، بشکل الاول، شکل اول کے ذریعے سے. فکبر الشکل الاول، تو شکل اول کا جو کبرا ہوگا، ہی تلک القضایا الکلیہ، یہی وہ کیا ہیں؟ قضایا کلیہ ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول فقہ کہا جاتا ہے، جو نام ہے کس کا؟ اصول فقہ کا. قولنا، جس طرح ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر ھذا الحکم، کہ یہ حکم، فلانا حکم، سمجھے نا؟ وجوب والا، حرمت والا، ندب والا، استحباب والا. یہ لفظ ذہن میں رکھنا. ھذا الحکم ہے حکم الحرمت، اب الوجوب، اب الندب، اب الاستحباب. ثابت، یہ ثابت ہے، یہ دعویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے. لأنہ، یہاں سے صغرا ہے، توجہ ہے. لأنہ حکم، کیونکہ یہ حکم ہے، یدل علی ثبوتہ القیاس، کہ دلالت کرتا ہے اس حکم کے ثبوت کے اوپر قیاس. سمجھے؟ حکم کی جگہ ہم نے مختلف الفاظ رکھ دیے، سمجھے نا؟ کیونکہ یہ حرمت ایسی ہے کہ اس کے ثبوت پر، یعنی اس کے حرام ہونے پر فرض کرو، قیاس دلالت کرتا ہے. یا وجوب رکھ دو، جو بھی لفظ رکھ دو. آیا؟ اب ھذا الحکم ثابت، کیا؟ ھذا الحکم ثابت، یہ دعویٰ ہے. لأنہ حکم کی جگہ کہو ھذا الحکم، کیا؟ ھذا الحکم یدل علی ثبوتہ القیاس، یہ حکم دلالت کرتا ہے اس حکم کے ثبوت پہ قیاس. اب ھذا الحکم یا لأنہ حکم، یہ موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ موضوع ہے. یدل علی ثبوتہ القیاس، یہ کیا ہے؟ محمول ہے. یہ ہوا صغرا. یہ کیا ہوا؟ صغرا. قیاس کا صغرا یہ ہوا. ٹھیک. وکل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس فہو ثابت، یہ ہوا کبرا. اور کبرا کے اندر موضوع کیا ہے؟ وکل حکم یدل علی ثبوتہ القیاس، یہ پورا کیا ہے؟ موضوع ہے. فہو ثابت، کیا ہے؟ محمول ہے. نہیں سمجھ آیا؟ سمجھ گئے. کیونکہ کل حکم موصوف ہے، یدل علی ثبوتہ القیاس، اس کا کیا ہے؟ صفت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ موصوف مع صفت، یہ کیا ہے؟ موضوع ہے کبرا کا. ٹھیک ہے. اور فہو ثابت،
اس کا کیا ہے؟ محمول محمول ہے۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حد اوسط صغرا کے اندر محمول ہوا اور کبرا کے اندر کیا ہوا؟ موضوع ہوا۔ یہی شکل اول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا جی کہ حد اوسط صغرا میں کیا ہو؟ محمول ہو، محمول کبرا میں کیا ہو؟ موضوع ہو، تو نتیجے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ حد اوسط کو گرانا پڑتا ہے۔ جو باقی بچا وہ آپ کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے۔ جی صحیح؟ جی تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ ھذا الحکم ثابت۔ جی کیا؟ ھذا الحکم ثابت، یا کچھ اور نکلے گا؟ اسی طرح ہوگا نا، کیونکہ یدل علی ثبوت القیاس، اس کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے۔ گرا دیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی یا نہیں سمجھی؟ کبرا کیا تھا؟ کل حکم یدل علی ثبوت القیاس فهو ثابت۔ اس نے دعویٰ بھی یہی رکھا، ھذا الحکم ثابت، جو نتیجہ ہے۔ جی آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی تو کہتے ہیں کہ یہ جو کبرا ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے، کل حکم یدل علی ثبوت القیاس فهو ثابت، یہی کیا ہے؟ اصول فقہ ہے۔ جی اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل فقہ۔ اصل فقہ۔ آگے اعتراض آ رہا ہے کہ ہم نے تو پورے فقہ کے اندر ایسا کوئی قضیہ ہی نہیں دیکھا ہے، کل حکم یدل علی ثبوت القیاس فهو ثابت، سمجھے؟ تو کہتے ہیں ہم آپ کو مثال سے سمجھا رہے ہیں نا، کیا مثال سے نہیں سمجھے؟ جی حکم کی جگہ کوئی بھی حکم رکھ سکتے ہیں آپ۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ جی حرمت، وجوب وغیرہ وغیرہ، اس لیے میں نے آپ کو کہا اس بات کو یاد رکھنا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ جی وَإِذَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَى حُکْمِ مَسَائِلِ الْفِقْهِ، اور اگر آپ استدلال کرو گے علی حکم مسائل الفقہ، فقہ کے مسائل کے حکم پر، بالملازمات الکلیت، ملازمات کلیہ کے ساتھ، سمجھے؟ جی یعنی قضایا شرطیہ کے ساتھ، یعنی جس میں مقدم اور ثانی ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھے؟ مع وجود الملزوم، ملزوم کے وجود کے ساتھ، فالملازمات الکلیۃ ہی تلک القضایا، پھر وہاں ملازمات کلیہ ہی یہ قضایا ہے جو کہ کیا ہے؟ اصول فقہ کہلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی کقولنا ھذا الحکم ثابت، جس طرح ہم کہتے ہیں یہ حکم ثابت ہے، یہ دعویٰ ہے، صحیح ہے؟ جی لأنه كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتا، یہ ہوا کیا؟ مقدم اور ثانی، قضیہ شرطی ہے کیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ لأنه كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم، یہاں تک مقدم ہے، يكون هذا الحكم ثابتا، یہ کیا ہے؟ تالی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی لیکن القیاس دال علی ثبوت ھذا الحکم، یہ استثناء ہے، جی فیکون ثابتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی آپ نے پڑھا ہے کہ جب قیاس جو ہے وہ استثنائی ہوتا ہے، یا اختیارانی کے اندر بھی جب پہلا قضیہ کیا ہوتا ہے؟ شرطیہ ہوتا ہے، جی اور دوسرا قضیہ کیا ہوتا ہے؟ حملیہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ لیکن کے بعد کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن کے بعد چار میں سے کوئی ایک صورت ہوگی، جی یا اس بات مقدم ہوگا، جی یا اس بات تالی ہوگا، یا نفی مقدم ہوگا، یا نفی تالی ہوگی۔ یہ وہ قیاس ہے کہ جس کے اندر نتیجہ یا نقیض نتیجہ خود قیاس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ موجود ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ؟ نتیجہ یا نقیض نتیجہ بعینہ ہی کیا ہوتے ہیں؟ قیاس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔
بات سمجھ میں؟ جس طرح کہ یہاں مثال کے اندر آپ تھوڑا غور کرنا، کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم، توجہ ہے، یہ مقدر ہے کیا؟ جب بھی قیاس دلالت کرے گا اس حکم کے ثبوت پر، تو ثبوت حکم، ثبوت اس پر دلالت ہو کس چیز کی؟ قیاس، یہ ہوا مقدر۔ یکون ھذا الحکم ثابتا، تو یہ حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا، یہ ہوا تالی۔ تو ثبوت حکم یہ کیا ہوا؟ تالی ہوا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ھذا الحکم ثابت، کیا؟ یہ کیا ہوا؟ تالی ہوا۔ اور کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم، یہ کیا ہوا؟ مقدم ہوا۔ اب لیکن القیاس، دیکھنا، لیکن قیاس دلالت کرتا ہے علی ثبوت ھذا الحکم، اس حکم کے ثبوت پر۔ اب آپ بتائیں غور کر کے کہ لیکن کے بعد اس بات مقدم ہے یا اس بات تالی ہے، یا نفی مقدم ہے یا نفی تالی ہے؟ کیا بنا ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اور قانون یہ ہے کہ جب لیکن کے بعد اس بات مقدم ہوتا ہے تو جواب جو ہوتا ہے وہ اس بات تالی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا یا نہیں سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں فیکون و ثابتاً، کیا؟ یہی نتیجہ ہے، یہی کیا ہے؟ فیکونوں کا جو اسم ہے اس نے وہ نہیں نکالا، صرف اتنا قصور کیا ہے، سمجھے نا؟ فیکون الحکم، کیونکہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی ہونی چاہیے، نہیں سمجھ میں آیا؟ فیکون الحکم ثابتا، نہیں سمجھ میں آیا؟ اس لیے ثابتاً کہہ دیا، کیا؟ ثابتاً نہیں کہا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ خبر ہے فعل ناقص کی، اور خبر منصوب ہوتی ہے، اور جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ فیکون الحکم ثابتاً، تو حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا سا علامہ تفتازانی اس کے قولہ کو دیکھ لیں، صحیح ہے؟ قولہ ونانی بالقضایا، ونانی، بس صرف پڑھتے جائے اس کو، یہ خود ہی وضاحت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں قول ماتن کا نانی بالقضایا، یعنی ہمارا آج کا سبق بالقضاء الکلیہ۔ عبداللہ ملا؟ ہاں ملا؟ اس کے آگے کیا ہے؟ چلو جب مل گیا بتاؤ۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں بات کرتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے، وہ نیچے ہوتا ہے، اوپر ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے کو پتا ہے کہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ملا کہتے ہیں، ہاں مل گیا، ہاں برس ہو گئی۔ ونانی بالقضایا، کتاب ختم ہو گئی، یہ پتہ نہیں ہے کھانا خراب، اوپر کون ہے، نیچے منزل میں کون رہتا ہے؟ بتایا تو تھا میں نے، اوپر کی منزل میں علامہ عبید اللہ بن مسعود ہے، جس کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے۔ ہاں دیکھو، کہتے ہیں علم، خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ علم کا جو لفظ ہوتا ہے نا تھوڑا بیدار کرنے کے لیے، الگ ہے واورا۔ ان المرکب التام، کہ مرکب تام جو ہوتا ہے، جس طرح زید قائم مرکب تام ہے نا، توجہ ہے؟ المحتمل للصدق والکذب، جس میں احتمال کس چیز کا ہو؟ صدق اور یسمى من حیث اشتمالہ علی الحکم قضیۃ، اس کا نام رکھا جاتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ مشتمل ہوتا ہے ایک حکم کے اوپر، اس کا نام اس لحاظ سے کیا رکھا جاتا ہے؟ قضیہ۔ مرکب تام خبری، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ بھی کہتے ہیں۔ قضیہ کیوں کہتے ہیں؟ توجہ، 7 نام بتائے گا، کیا؟ 7 اعتبارات مرکب تام کے اندر، اس لیے کہ
اس کا اشتمال ہوتا ہے کس چیز کے اوپر؟ حکم کے اوپر. زید قائم، کیا زید قائم، قیام کا حکم لگا ہوا ہے زید کے اوپر. توجہ ہے؟ نیچے دیکھو. اس لحاظ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قضیہ کہا جاتا ہے. اس لحاظ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ ومن حیث احتمال الصدق والکذب خبرا، اور اس حیثیت سے کہ مرکب تام کے اندر احتمال صدق اور کذب کا ہوتا ہے، اس حیثیت سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ومن حیث افادتہ الحکم اخبارا، اور اس حیثیت سے کہ یہ افادہ حکم دیتا ہے اس کو اخبار کہا جاتا ہے. ومن حیث کونہ جزءا من الدلیل، اور اس حیثیت سے کہ یہ مرکب تام یہ ایک جز ہوتا ہے دلیل کا. مقدمتاً اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدمہ بھی کہا جاتا ہے. ومن حیث یطلب بالدلیل، اور اس حیثیت سے کہ اس کو طلب کیا جاتا ہے دلیل کے ساتھ. مطلوباً کیا کہا جاتا ہے؟ مطلوب بھی کہا جاتا ہے. ومن حیث یحصل من الدلیل، اور اس حیثیت سے کہ اس کو حاصل کیا جاتا ہے دلیل سے. نتیجتاً اس کو نتیجہ بھی کہا جاتا ہے. ومن حیث یقع فی العلم ویسأل عنہ مسئلۃ، اور اس حیثیت سے کہ یہ علم میں پڑتا ہے، واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اس کو مسئلہ بھی کہا جاتا ہے. چیز ایک ہے، اعتبارات جدا جدا ہے، اس لیے نام بہت سارے ہیں. سمجھے؟ فالذات واحدۃ، تو ذات ایک ہے. واختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات، عبارات کا اختلاف وہ باعتبار اختلاف اعتبارات کے. صحیح. والمحکوم علیہ فی القضیۃ یسمى موضوعا، اور محکوم علیہ جو قضیے کے اندر ہوتا ہے، منطقی قضیے کے اندر، اس کو موضوع کہا جاتا ہے، یعنی جزء اول. یعنی سمجھا؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ موضوع کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ حکم لگا ہوا ہوتا ہے. والمحکوم به، اور محکوم به جو ہوتا ہے یعنی جس چیز کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے، محمولا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب زید جو ہے وہ کیا ہے؟ زید جو ہے وہ کیا ہے؟ محکوم علیہ. سمجھ میں آیا نا؟ اس کو موضوع کہا جاتا ہے. اور قائم جو ہے وہ کیا ہے؟ محمول ہے اور محکوم به ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وہ موضوع المطلوب یسمى اصغر، اور جو نتیجے کا موضوع ہوتا ہے اس کا نام اصغر ہے. نتیجے کا موضوع، کیا؟ نتیجے کا موضوع. سمجھ میں نا؟ نتیجہ جو ہوتا ہے اس میں بھی موضوع اور محمول ہوتے ہیں نا. تو جو نتیجہ ہوتا ہے، پھر نتیجے کے اندر جو موضوع یعنی جزء اول ہوتا ہے، جس کو تم مبتدا بھی کہہ دیتے ہو، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اصغر. اس کو اصغر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ صغرا کے پاس سے آیا ہے. کیا؟ سمجھے نا؟ وہ محمول ہو، اور اس نتیجے کا جو محمول ہوتا ہے یسمى اکبر، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کہاں سے آتا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ والدلیل یتألف لا محالۃ عن مقدمتین، اور دلیل جو ہے یہ مرکب ہوتی ہے ضرور بے ضرور کم سے کم دو مقدموں کے ساتھ. تشتمل احداہما، ایک مقدمہ مشتمل ہوتا ہے علی الاصغر، اصغر پر. ویسمى الصغرى، اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ والاخرى علی الاکبر، اور جو دوسرا مقدمہ ہوتا ہے وہ مشتمل ہوتا ہے اکبر کے اوپر. ویسمى الکبریٰ، اور اسی کا نام کیا ہوتا ہے؟ کبریٰ ہوتا ہے، جس کے بارے میں آپ کا ماتن بات کر رہا ہے. آیا؟ وکلتاہما تشتمل، اور یہ دونوں کے دونوں قضیے جو ہوتے ہیں یعنی صغرا اور کبریٰ، یہ مشتمل ہوتے ہیں علی امر متکرر، ایک ایسی چیز پر جو ڈبل ہوتی ہے، فیہما، ان دونوں میں. یسمى الاوسط، اس کو حد اوسط کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور حد اوسط کے لحاظ سے قیاس کی کتنی قسمیں ہیں؟ شکلیں ہیں، 4 شکلیں. آیا؟ والاوسط، اور حد اوسط اما محمول فی الصغرى وموضوع فی الکبریٰ، یا تو محمول ہوگا صغرا کے اندر اور موضوع ہوگا کبریٰ کے اندر. ویسمى الدلیل، کیا ہے؟ ویسمى الدلیل بہذا الاعتبار الشکل الاول، اور اس دلیل کو یا اس قیاس کو، ہیئت قیاس کو یا مادہ قیاس کو اس اعتبار سے جو ہے وہ شکل اول کہا جائے گا. او بالعکس،
وَيُسَمَّى الشَّكْلُ الرَّابِعُ، یا اس کا عکس ہوگا، یعنی حد اوسط صغرا کے اندر موضوع ہوگا اور کبرا کے اندر کیا ہوگا؟ محمول ہوگا، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شکل رابع۔ او محمول فیہما، یا حد اوسط صغرا کبرا دونوں کے اندر محمول ہوگا، وَيُسَمَّى الشَّكْلُ الثَّانِي، اور اس کا نام شکل ثانی ہے۔ او موضوع فیہما، یا حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں کے اندر موضوع ہوگا، وَيُسَمَّى الشَّكْلُ الثالث، اور اس کا نام کیا ہے؟ شکل ثالث ہے۔ مثلا اذا قلنا، تو جو ہے مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کہ حج یہ واجب ہے، الحج واجب، یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ یہی نتیجہ بھی ہوگا، کیا نتیجہ بھی یہی آئے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ الحج واجب، الحج واجب، حج کیا ہے؟ واجب ہے، لأنہ مامور الشارع، لأنہ کی ہو ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ واجب کی طرف، حج کی طرف، سمجھے نا؟ لہذا انا کو نکال دو اور ہو کی جگہ حج لگا دو۔ الحج مامور الشارع، نہیں سمجھ میں آیا؟ الحج جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ موضوع ہو جائے گا، مبتدا کو چھوڑو ادھر، سمجھ گئے نا؟ کیا ہو جائے گا؟ موضوع ہو جائے گا۔ مامور الشارع کیا ہو جائے گا؟ معمول ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ مامور شارع ہونا یہ ایک حکم ہے جو حج پہ لگا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ الحج مامور شارع یہ صغرا ہو گیا، وکل مامور شارع فہو واجب یہ کبرا ہو گیا۔ اب کل مامور شارع یہ موضوع ہے، فہو واجب کیا ہے؟ معمول ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ کبرا ہے، اور یہی کبرا اسی کے بارے میں ہمارا ماتن زور لگا رہا ہے کہ یہی اصول فقہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ اور اصل مسئلہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہیں سے نکلے گا، صغرا سے تھوڑی نکل رہا ہے، کبرا سے نکل رہا ہے۔ صغرا صرف ایک تعاون کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اچھا، فہو واجب، کیا؟ وکل مامور شارع فہو واجب، اور ہر وہ چیز جو مامور شارع ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ نتیجہ وہی نکلا جو شروع میں فالحج واجب، کیونکہ مامور شارع دونوں جگہ پہ حد اوسط ہے آیا، اور نتیجے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ حد اوسط کو گرانا پڑتا ہے۔ حد اوسط کو گرائیں گے تو اس کے بعد نتیجہ خود بخود سامنے ہوگا۔ صرف اتنا دیکھیں کہ دونوں قضیوں کے اندر کہیں ایک موجب اور دوسرا صالبہ تو نہیں ہے۔ اگر ایک موجب اور دوسرا صالبہ ہو تو پھر نتیجے کو کس کے تابع کر دیں گے؟ صالبہ کے تابع کر دیں گے۔ دیکھیں گے کہ کہیں ایک جزیہ اور دوسرا کلیہ تو نہیں ہے، اگر اس طرح ہو تو پھر نتیجے کو کس کے تابع کر دیں گے؟ جزیہ کے تابع کر دیں گے، کیونکہ قانون یہ ہے کہ نتیجہ ہمیشہ اخص اور ظن کے تابع ہوا کرتا ہے، کمزور کے تابع ہوا کرتا ہے، نہیں سمجھے؟ یہاں پر منطق ہے نا، تو حکومت الٹی چلتی ہے، کیا بات سمجھ میں آئی؟ یعنی الذلیل حاکم علی العزیز علی الاعز، نہیں سمجھ میں آئی؟ لہذا نتیجہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ اخص اور کمزور کے تابع ہوتا ہے۔ سلب اور ایجاب کے اندر کمزور سلب ہے، کل اور جز کے اندر کمزور کیا ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ دیکھو نیچے، اب کہتے ہیں فالحج الاصغر، کیا؟ الحج واجب، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ نتیجے کے اندر جو کہ اس نے شروع میں ہی لکھ دیا ہے۔ فالحج تو لفظ حج الاصغر یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ صغرا سے آیا۔ والواجب، اور لفظ واجب کیا؟ الاکبر، یہ کیا ہے؟ والمامور، اور معمور کا لفظ معمور شارع، سمجھے نا؟ الاوسط، اس کو کیا کہا جائے گا؟ حد اوسط کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وقولنا الحج معمور الشارع ہی الصغرى، الحج معمور الشارع یہ پورا صغرا ہے۔ وقولنا کل معمور الشارع فهو واجب ہی الکبرى، یہ کیا ہے؟ کبرا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ والدلیل المذکور من الشکل الاول فالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه هي القضايا الكليه التي تقع كبرى للصغرى، بس آخر تک چلتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ونانی بالقضايا الكلية المذكورة ما يكون إحدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه. عموم مراد اخلود قضايا كلية نا قضايا كلية ذکر مخ کې وشو کنه وشو شکل تعریف مقوی کولو کنه نغزه کې فرمایلو وعلم اصول الفقه العلم بالقواعد التي دا قواعد معنی په څه سره وکړل بیا توضیح کې العلم بالقضايا بالقضايا الكلية زي خو میراو شو کنه چې د کوم ځای تشریح کوي ها چې کوم ځای تشریح کوي هغه ځای خو میراو شو کنه خبره ته مغوښ ده چلو وړه پښتو کې چا دې پلار زور خو نه بدل نشته کنه مولوی صاحب ورسې په خبره باندې تان قبلی ملا سره بالکل نه لګي د دې القضايا الكليه لفظ تشریح کوي چې قضايا کلیه نه مراد څه شی ده شروع نه په خبره سره کې کوم مولانا صاحب چې اصول فقه نامه ده دي علم دي قواعدو علم دي قواعدو نه مراد څه شی دي علم دي قضايا کلیه نو اوس د ټولي دنیا قضايا کلیه چې دي هغه خو د اصول فقه هغه خو د اصول فقه قضايا نه دي کنه چې ته کې قضايا کلیه ګوري او ته چې بس دا څه شي دا قضیه د اصول فقه د څه خو نه ده کنه قضیه کلیه خو پیژنې نه ده څه شي ته لشي چې کل لفظ پکې راغلی څه شي چې کل لفظ پکې راشي هغه موجبه کلیه ده چې لا شی لفظ پکې راشي هغه سالبه کلیه ده چې بعض لفظ پکې راشي هغه موجبه جزئیه ده چې لیس بعض لفظ پکې راشي هغه سالبه جزئیه ده نشوي په مولوی صاحب چې کل لفظ پکې راشي هغه څه شی ده موجبه کلیه ده چې لا شی لفظ راشي هغه څه شی ده سالبه کلیه لا شی من الانسان بحجر دارنګي چې بعض لفظ پکې راشي هغه څه شي ده موجبه دوی شي او چې لیسا بعض لفظ پکې راشي هغه څه شي ده صحیح ده نو دلته کې چې موږ مراد خلود قضايا کلیه نه ونانی بالقضايا الكليه المذكوره او موږ مراد خلود قضايا کلیه نه هغه قضايا کلیه چې دغه ذکر کړي شوی ده ما يكون احدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه هغه چې وی یو مقدمه د دوه مقدمو د دلیل نه مشتمل وي په مسائل د فقه باندې خبره ته مغوښ د مولوی صاحب کنه مدا دواړه مقدمه د قیاس نه بلکې د قیاس په دوه مقدمو صغرا او کبرا کې ایوه مقدمه دا په قیاس اقترانی کې ها دارنګ قیاس استثنایی چې پاغي کې مقدمه او تالی وي صحیح شو لګنه هغه مثال مخکې کوي دوه مثال جدا جدا ذکر کوي ایوا مقدمه د دوه مقدمو د دلیل نه مشتمل وي په څه باندې په مسائلو د فقه باندې صحیح ده جی نو دوی چې کومه مقدمه دي هغه کومه دي مولوی صاحب قیاس اقترانی کې صغرا اور کبرا
تاسو ته پته د مولوی صاحب چې کله قیاس اقترانی وی او شکل اولی اشکال اربعه دي کنه مخکې ذکر کوي شارع په هغه کې چې کوم شکل اول دا صحیح ده نو کما چې کبرا وی کما چې څه شی مولوی صاحب امدغه زمون مقصود ده امدغه چې دا قضیه کلیه ده امدغه قضیه کلیه د قیاس په دوو قضیو کې هغه ایوا قضیه ده چې کوم عدالت کې یادول شي صحیح امدغه قضیه چې کوم ده دغه نه ما اصول فقه ده اصل د فقه دغه ده صحیح لکه مثال مولوی صاحب الحج واجب صحیح شولا دا دعوه ده دا څه شي ده چې حج څه شي ده واجب ده فرض ده صحیح په دې باندې صغرا ده مولوی صاحب الحج مامور الشارع الحج حج دا مامور د شارع دا یعنی حکم د الله دا ویږي په خبره باندې تاسو څه مولوی صاحب صغرا شولا ایجاب د صغرا دا کنه دا یعنی صغرا موجبه دا کنه دا سالبه نه دا موجبه دا نو ایجاب د صغرا شرطي کلیت د کبرا شرطي چې کبرا به څه شي کلی وي وكل مامور الشارع فهو واجب هر مامور د شارع چې وی هغه څه شي وي واجب وي دا کبرا شولا صغرا څه شي مولوی صاحب الحج مامور الشارع کبرا څه شي شولا وكل مامور الشارع فهو واجب نو حد اوسط څه شي مولوی صاحب مامور الشارعی صحیح ده کنه اس الحج مامور الشارعی دلته کې حد اوسط په صغرا کې څه شي ده موجوده که محمول ده مولوی صاحب محمول ده یعنی جزء ثانی ده وكل مامور الشارعی فهو واجب دلته حد اوسط څه شي ده موجوده یعنی جزء اول ده یعنی نحویانو په شبکه کې مبتدا ده صحیح ده صغرا کې خبر ده کبرا کې څه ده مبتدا ده صغرا کې محمول ده کبرا کې موضوع ده کله چې حد اوسط په صغرا کې محمول او کبرا کې موضوع وي دغه ته شکل اول یلی شي دغه ته څه شي شکل اول یلی شي صحیح ده مولوی صاحب اشکال اربعه د مخ کې خپل اشاره سے بیانې بیا ښه علامه تفتازانی رحمه الله مولانا صاحب دلته پر خبره باندې ورسېدلې کنه ورسېدلې ها خاجه نو نتیجه سره وته مولوی صاحب کما چې داوا واغه نتیجه مو کما چې داوا واغه څه شی وا نتیجه ته نتیجه مې شي او مطلوب مرته لشي اوس مولوی صاحب دلته کې اصل د فقہ کومه قضیه ده صغرا ده که کبرا ده کبرا ده کبرا سو مولوی صاحب کل مامور الشارعی دغه ته اصل د فقہ یلی شي نشو به خبره باندې اصل د فقہ د اصول فقہ قاعده چې دا هغه کومه قاعده ده الحج واجب نه ده دا جزئیه ده دا خو یو جزئی ذکر ده پکې پوه شئ کنه د اصول فقہ قضیه چې هغه قضیه کلیه ده لفظ د کل پکې راغلی ده هغه کومه قضیه ده مولانا صاحب كل مامور الشارع فهو واجب
هر مامور د شارع واجب نه چکله هر مامور د شارع دی ویلو کنه مولوی صاحب نو الصلاه مامور الزکات مامور الشارع الصلاه مامور الشارع بر الوالدین مامور الشارع التوحید مامور الشارع بیا ور سره ولګو وکل مامور الشارع فهو واجب فالصلاه واجبه فالزکات واجبه فبر الوالدین واجبه نشبه مولوی سے خبره فبر الوالدین واجب پته نشته په مسلې رسې کنه اوس کلیه چې وکنه اصل د فقہ دا کلیه نو هغه بیا ټوله مسلې منتج شولې ها صحیح نو دا ماتین چې دا کمال درجه منطقیو دسه د منطق په موضوع کې چې دا ایچا مولوی صاحب قواعد دی اصول فقہ نه دی پیرلی سرنګ چې علامہ صدر الشریعت سے انداز دا بالکل منفرد د په اصول فقہ کې ها د اصول شاشی یا نور الانوار یا حسامی هغه ډېر گہرائی تلاړ دتا خو چې کله دا مولوی صاحب د کتاب یو خود شروع شي تاسو وګورئ کال به ختم دوش حقیقت دا چې کمال کړی دا د سړی د کی شک نشته دا په اصول فقہ کې چې خالي متن یې چې کله علامه تفتزانی رحمه الله ته خبره پاتې شینو علامه تفتزانی صاحب کیلو قال ډیر کړی دیو مقصودی خبره چې کمی دي کنه غي کمی کړی پوهیږي په خبره کنه ورستو بیا هغه مقصود ته لګیدل دا خو هغه ټیم کې بیا مولانا علامه تفتزانی صاحب مونږ پاتې وی بیا وفاق ولا نبی څه شي وی پاتې شوی وی خلاصہ ذهن کې را لګا نه ګوره کتاب ته مولوی صاحب ونانی بالقضايا الكليه المذكوره ما يكون احدى مقدمتي الدليل على مسائل الفقه او من مراد اخلود قضايا كلينا هغه قضايا كليه چې دغه ذکر کړي شوی دا ما يكون احدى مقدمتي الدليل چې وی د دلیل د دوه مقدمونه ایوا مقدمه على مسائل الفقه اي مشتمله على مسائل الفقه مشتمله وی په څه باندې مولوی صاحب په مسائل د فقه باندې احدى مقدمتي الدليل دې ترجمه الټه ده د دلیل د دوه مقدمونه ایوا مقدمه د دلیل هغه ایوا مقدمه کومه د مولوی صاحب صغرا ده که کبرا ده کبرا ده صحیح شو اي اذا استدللت دلته مزید تشریح کوي او مسله ما لها او ما عليها په طرز باندې بیانوي خط تفصیل سره بیانوي ها اي اذا استدللت یعنی کله چې ته استدلال کوي على حکم مسائل الفقه په حکم د مسائل د فقه باندې بالشکل الاول په شکل اول سره په شکل فكبر الشكل الاولين كبرى د شکل اول کبرا د څه شي مولوی صاحب په شکل اول خو تاسو په پیژندلو کنه چې حد اوسط په صغرا کې څه شي وي او کبرا کې څه شي وي صحیح ده په صغرا کې څه شي مولوی صاحب محمول وی کبرا کې څه شي وی صحیح ده د تفسیر شي حد شکل اول صحیح ده کنه فكبر الشكل الاول نو کبرا د شکل اول هي تلك القضايا الكليه امدکا قضیه کلیه ده کما چې د موږ مطلوب ده کما چې قضیه د څه شي د مولوی صاحب د اصول فقه قضیه ده صحیح ده كقولنا هذا الحكم ثابت لکه څنګه چې مونږ وایو هذا الحكم ثابت صحیح یعنی الحج ثابت یا الحج واجب صحیح ده کنه
مثال ما مخکې تاسو ته ذکر کړو هذا الحكم ثابت أي الحج واجب لأنه حكم يدل على ثبوته القياس لأنه حكم يدل على يعني هذا الحكم يدل على ثبوته القياس ده سیدھا عبارت لأنه کہ هو ضمیر راجع د شي طرف ته مری سے حکم طرف ته صحیح ده لأنه زکه دا حکم دا سے حکم دا نو آسان الفاظو کې څه ویا چې هاذا الحكم بس هاذا الحكم يدل على ثبوته القياس دا حکم چې دا دلالت کوي په ثبوت د دې باندې قیاس دلالت کوي په ثبوت د دې حکم باندې څوک په دلالت کوي قیاس ور باندې دلالت کوي ولی صاحب دا صغرا شولا دا څه شولا صغرا شولا او حکم هذا الحكم یا لانه حکم دا موضوع شولو يدل على ثبوته القياس دا محمول شولو صحیح ده مخکې کبرا ده وكل حكم يدل على ثبوته القياس فهو ثابت هر هغه حکم چې دلالت کوي په ثبوت دی هغه حکم باندې قیاس فهو ثابت نو هغه حکم څه شي دا ثابت تا نو دې ځکه مولوی صاحب موضوع څه شي دا کل حکم يدل على ثبوته القياس دا موضوع ده فهو ثابت دا څه شي دا محمول ده خبره ته مغویش دا کنه دا مولوی صاحب نو فهو ثابت دې ځکه او دارنګ هاذا الحكم ثابت په اوله قضیه کې دا حد اوسط شلو لأن هذا الحكم يدل على ثبوته القياس صحیح شو مولوی صاحب دا څه شي دا موضوع ده او حد اوسط څه شي دا محمول وی کنه يدل على ثبوته القياس لأنه حكم څه شي په صغرا کې موضوع څه شي د مولوی صاحب هاذا الحكم ثابتون دا داوا او نتیجه ده دا څه شي د مولوی صاحب اور لان هاذا الحكم یا هاذا الحكم صحیح ده کنه لانه حكم کوم څه مذائقه نشته لانه حكم يدل على ثبوته القياس دا ټوله صغرا ده دا ټوله څه شي ده په دې صغرا کې موضوع څه شي د مولوی صاحب لانه حکم دا پکې موضوع ده لانه صحیح شو او کبرا څه شي ده وكل حكم يدل على ثبوته القياس فهو ثابت دا ټوله کبرا ده صحیح شو مولانا صاحب اور په دې کبرا کې وو حد اوسط څه شي مولوی صاحب موضوع به که محمول وي په شکل اول کې موضوع وي صحیح ده کنه نو هغه څه شي د مولوی صاحب کل حکم يدل على ثبوته القياس هغه ځکه څه شو يدل على ثبوته القياس فهو ثابت دا محمول ده نو نتیجه څه شو مولوی صاحب هاذا الحكم ثابت يدل على ثبوته القياس دوړو نو غرضوا پته نشته پوي شوي کنه څنګه پوي شوي ریاست هذا الحكم ثابت داوود تعالی او دغه نتیجه هم ده لانه حكم دا صغرا او موضوع دا يدل على ثبوت القياس وكل حكم دا دي صغرا ولا محمول ده
او كل حكم چې دا يدل على كلنا کبرا شروع شولا دینه کبرا دا او دا او كل حكم چې دا موجود شي او ثابت چې دا محمود يدل على ثبوته القياس فهو ثابت. نو هدا وسط يدل على ثبوت القياس عائشہ بس شان پوښ کړه نو نتیجه څه شولا هاذا الحكم ثابت. ورسې مولوی صاحب دا طریقه د څه شی مولوی صاحب د قیاس اقترانی وا ما تاسو شروع کې آسان غو مثال دیر کړو کنه علامه تفتازانی مغه مثال پیش کړی دا الحج مامور الشارع وكل مامور الشارع فهو واجب فالحج واجب بس خبره ته موږ د مولوی صاحب ویږي کنه دا خو طریقې بیان کړه د څه شی مولانا د قیاس اقترانی مخکې فرمایي واذا استدللت على حكم مسائل الفقه او کله چې ته استدلال کوي په حکم د مسائل فقه باندې بالملازمات الکلیه په ملازمات کلیه سره یعنی په قضایه شرطیه سره مع وجود الملزوم سره دی وجود د ملزوم نه فالملازمات الکلیه هي تلك القضايا نو په هغه ځای کې ملازمات کلیه امدک قضیه دي د اصول فقه دا موضوع دي څه شي مولوی صاحب د اصول فقه کما چې ملازمه کلیه ده په دې کې مقدم وی تالی وی بیا استثناء وی بیا استثناء نه بعد سلور صورتونه وی یا اثبات د مقدم وی پہلا یا اثبات د تالی وی دویم یا نفی د مقدمی دریم یا نفی د تالی وی سلورم صحیح ده نو ملازمه کلیه هغه څه شي دی شي مقدم او تالی ته شي لکن نمخ چې کومه جمله هغه ته ملازمه کلیه دی شي هغه وجه دی چې د مقدم او د تعلیق په منځ کې لزوم وي نشو په مولوی صاحب لکه څنګه چې تاسو یې لیو وړو کتابونو کې ان كانت الشمس طالعه فالنهار موجود صحیح شولا کچرتا مر طلوع کیدون کې وی مقدم فالنهار موجود نو ورځ بس شوی بیا موجود وی تالی صحیح شولا لكن الشمس طالعه لكن الشمس طالعه لیکن مر چې کوم دا اغا طلوع کیدون کې دا نو اثبات مقدم شو کنه فالنهار موجود نتیجه بس شوی اثبات د تعلیب شي یاد سی ویا چې لكن النهار موجود صحیح ده نو اثبات د تعلیب شو کنه نو نتیجه بس شي راولې عین د مقدم صحیح فالشمس طالعه نشي په خبره باندې کچرتا لكن بعد یعنی استثناء نه بعد اثبات د مقدمی نو نتیجه بس شي وی عین تالی او کله لكن نه بعد اثبات د تالی وی نو نتیجه بس شي وی عین مقدم نتیجه لټول ته ضرورت هم نشته بس کم چې مقدم دغه د ته نتیجه ده دا آسان خبرې تفسیر ایسغوجی والا مرکات والا نه تفسیر او ایسغوجی والا خبرې صحیح ګوره کتاب ته واذا استدللت على حكم مسائل الفقه او کله چې ته استدلال کوي په حکم د مسائل د فقه باندې په ملازمات کلیه سره د وجود د ملزوم نه نو ملازمات کلیه امدک قضایا دي چې د مو مطلوب دي صحیح شولا کا قولنا لکه مثال زمونږ وینا هاذا الحكم ثابت دا حکم ثابت تا دا داوا دا څه شه دا هاذا الحكم ثابت دا داوا شولا صحیح ده کنه لانه كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم يكون هذا الحكم ثابتا
زکه چې هر کله چې دلالت کوي قیاس په ثبوت د حکم باندې نو وی بو دا حکم ثابت دونکه لكن القياس اوس دا استثناء راغله لكن القياس دال على ثبوت هذا الحكم فيكون ثابتا لیکن قیاس دلالت کوونکی دا په ثبوت د دې حکم باندې فيكون ثابتا اي فيكون الحكم ثابتا نو بیا به دا حکم څه شی ثابت وي مولوی صاحب لكننا مخکې مقدم او د تالی بیان وی په قیاس استثنایی کې دو شی نه څه شی نه یو مقدم وی بل څه شی وی اوس دلته کې ګوره كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم دا مقدم شولو يكون هذا الحكم ثابتا دا تالی شولو نشو به خبره مقدم څه شو مقدم عبارت څه ده دا خو داوا ده كلما شروع کیږي كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم دا مقدم شو يكون هذا الحكم ثابتا دا څه شولو دا تالی شو صحیح ده كلما دل القياس على ثبوت هذا الحكم دا شرط شولو يكون هذا الحكم ثابتا دا جزاء شولا وسم نشوي پي کم چې شرط شو هغه د تا مقدم شو کما چې جزاء شولا هغه د تا تالی شو استاد نه تاسو کوم مولوی صاحب چې لكننا بعد اثبات دا خو اثبات د مقدم دا او که اثبات د تالی دا لكن القياس دال على ثبوت هذا الحكم بس مخکې مسا اثبات د څه شي د مولوی صاحب نو کله چې لكننا بعد اثبات د مقدم وشي نو د تا نتیجه څه شي دا اثبات د تالی دا نو مخکې ګوره فيكون ثابتا یعنی فيكون الحكم ثابتا هو سم نشي پي فيكون الحكم ثابتا يكون د پارا خبر چې دا هغه ثابتا دا او اسم ورته راو بسه الحكم او تالی څه شی مولوی صاحب يكون هذا الحكم ثابتا بسم الله الرحمن الرحيم